خواتین و حضرات کی خدمت میں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج کے ولاگ میں دو ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ پہلا یہ کہ اگر کسی ملک کا کوئی باشندہ جرم کرتا ہے اور میڈیا میں اس کی خبر شائع ہوتی ہے تو کیا اس کے ملک کا نام شائع ہونا اس ملک کی بدنامی ہے اور یہ ملک کا نام نہیں آنا چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ سویڈن کی حکومت غور کر رہی ہے کہ جن لوگوں کو سویڈش زبان نہیں آتی اور جگہ جاتے ہیں تو وہاں مترجم لیتے ہیں تو اس کی ان کو فی ادا کرنا ہوگی۔ سب سے پہلے اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ چند روز قبل سویڈن کے ایک بڑے اخبار ایکسپریشن نے ایک سٹوری شائع کی تھی کہ جس میں کہا تھا کہ ایک پاکستانی 29 سالہ جو شخص ہے یہاں پہ پولیس کی حراست میں ہے اور اس پہ ملینز کراؤن کے فراڈ کا جو ہے وہ جرم ہے، اور اس سٹوری میں مزید تفصیلات بھی تھیں جن پہ مشتمل ولاگ آپ نے بھی اس چینل پہ دیکھا۔ تو کچھ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار اس طرح سے کیا ہے کہ اس خبر میں پاکستان کا نام آنا پاکستان کی بدنامی ہے، اور جب باقی ملکوں کے لوگ کوئی جرم کرتے ہیں تو ان کے ملک کا نام نہیں آتا، پاکستان کا نام کیوں آیا ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سویڈش میڈیا میں تو خبر چلو آ گئی ہے، لیکن جو ہمارا اپنا اردو میڈیا ہے یا ہمارے جو سوشل میڈیا ہے اس پہ کیوں بات کی گئی ہے؟ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص سویڈن میں یا کسی ملک میں بھی جرم کرتا ہے اور جب وہ پکڑا جاتا ہے تو لامحالہ اس ملک کا جو ہے وہ نام جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ میں نے یہاں سویڈن میں گوگل میں چیک کیا کہ جو لوگ یہاں پہ ٹیکس کے معاملات میں ہیرا پھیری کرتے رہے ہیں تو اس میں ان لوگوں کے سب کے نام جو ہیں وہ دیے ہیں۔ یہ جرمنی سے ایک شخص تھا، اس کی تصویر بھی ساتھ دی گئی ہے۔ اسی طرح ڈینمارک سے تعلق رکھنے والا شخص ہو یا انگلینڈ سے تعلق رکھنے والا ہو یا ناروے سے تعلق رکھنے والا ہو، تو جب بھی کوئی جرم اس طرح کا کرتا ہے تو اس کے ملک کا نام آتا ہے۔ ہم چونکہ صرف پاکستانی خبروں پہ فوکس کرتے ہیں، ہم دوسرے ملکوں کی خبریں نہیں پڑھتے، اور اس لیے ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ سویڈش میڈیا نے پاکستان کا نام لیا ہے۔ وہ دوسرے ملکوں کے جو لوگ ہوتے ہیں اگر وہ جرم کرتے ہیں ان کے ملک کا نام نہیں لیتا، ایسا نہیں ہے، ان ملکوں کے نام بھی ہیں۔ آپ خود جا کے جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں، آپ کو بہت سی ایسی خبریں ملیں گی۔ بلکہ آپ سویڈن کی خبریں دیکھیں، جو سویڈن کے لوگ بڑے ذمہ دار عہدوں پہ ہیں، اگر کوئی اس طرح کا جرم کرتے ہیں تو وہ خبروں کی زینت بنتا ہے۔ ابھی 2-3 دن سے جو ہے وہ سویڈن کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے جس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بات کی ہے، ان کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ چل رہی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے وہ جرمنی گئے اور وہاں پہ رہے اور انہوں نے جو ہے وہ ٹیکس کے پیسے کو ضائع کیا ہے، اس لیے ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی سویڈن میں بہت سی ایسی خبریں ہیں۔ سویڈن کی ایک بہت بڑی سیاستدان جنہوں نے وزیر اعظم بننا تھا، مونا سیلین، انہوں نے صرف ایک سرکاری کریڈٹ کارڈ سے چاکلیٹ خریدی تھی، حالانکہ بعد میں انہوں نے پیسے پے بھی کر دیے، لیکن ان کو جو ہے ان کا کیریئر جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ یہاں کے لوگ جو سویڈن کے لوگ ہیں، بڑے عہدوں پہ ذمہ دار ہیں، ان کے بارے میں بھی جب اس طرح کا آتا ہے تو ان کے ساتھ بھی رعایت نہیں کی جاتی۔ اور اسی طرح سویڈن میں جو مختلف ملکوں کے لوگ ہیں جب وہ بھی جرم کرتے ہیں، کئی مرتبہ خبر پڑھنے کو ملتی ہے کہ یہ شخص جو ہے عراق سے تعلق رکھنے والے اس شخص نے ایسے کیا ہے، یا جرمنی سے تعلق رکھنے والے یا برطانیہ سے تعلق رکھنے والے شخص نے اس طرح سے کیا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح سے کوئی زیادتی کی ہے کہ پاکستان کا صرف نام لیا، باقی ملکوں کا نہیں لیا گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سویڈن میں پاکستانی سفارت خانہ موجود ہے، انہوں نے بھی ظاہر اس خبر کو پڑھا ہے۔ اگر وہ سمجھیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے تو وہ ظاہر سفارتی آداب کے تحت جو ہے وہ احتجاج کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود زیادتی ہے تو وہ اس اخبار کو ای میل کر سکتے ہیں، وہ سویڈن کی جو یونین آف جرنلسٹ ہے اس کو اپنا احتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کا نام کیوں لیا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، پاکستان میں دیکھیں، پاکستان میں اکثر اگر کوئی غیر ملکی بندہ کسی جرم میں پکڑا جاتا ہے تو یہ آتا ہے یہ تنزانیہ کا شخص جو ہے وہ منشیات اسمگل کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، یہ سری لنکا کا شخص پکڑا گیا ہے، یہ کینیا کا پکڑا گیا ہے، تو وہاں بھی اخبارات میں اس ملک کا نام پہلے آتا ہے، باشندے کا نام بعد آتا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر اس چیز کو صرف یہ کہا جائے کہ اس خبر میں پاکستان کا نام کیوں آیا ہے، یہ جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے۔ خبر ایسی ہونا پریشان کن ہے کہ ہمارے لوگ کیوں اس طرح کے معاملات میں ملوث ہیں، جس سے جو اگر سمجھے کہ اپنی بھی بدنامی ہوتی ہے، کمیونٹی کی بھی بدنامی ہوتی ہے، اور اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کے جو خدشات تھے، جو سوالات تھے اس حوالے سے کہ اس میں پاکستان کا نام کیوں ہے، میرا خیال ہے کہ وہ مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ اگر اس کے باوجود ان کے کچھ سوالات ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھ سکتے ہیں۔
دوسرا موضوع یہ ہے کہ سویڈن کی حکومت جو ہے اور ان کی اتحادی سویڈش ڈیموکریٹس وہ غور کر رہے ہیں کہ اس طرح کا قانون بنایا جائے کہ جو لوگ سویڈن میں رہتے ہیں اگر ان کو سویڈش زبان نہیں آتی اور وہ جب ان کو ٹرانسلیٹر کی مترجم کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے پیسے حکومت کی بجائے وہ دیں، کیونکہ اس وقت یہ ہے کہ جو لوگ بھی کسی جگہ پہ بھی جاتے ہیں اگر ان کو ٹرانسلیٹر کی مترجم کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ حکومت پے کرتی ہے۔ لیکن اس پہ کافی پہلے تنقید ہوئی صحت کے شعبے کی جانب سے بھی، تو اب انہوں نے اس میں کہا ہے کہ جو ہیلتھ کے لیے اور عدالتی معاملات کے لیے پولیس کے لیے جائیں گے وہاں تو حکومت پیسے دے گی، لیکن اس کے علاوہ اگر کہیں جانا ہوگا، فار ایگزامپل اسکول آپ کو جانا پڑ جائے فرشکرین کاسے کے پاس یا کسی اور جگہ، تو وہاں پہ وہ جو ہے وہ فی پے کریں۔ لیکن اب اس پہ یہ غور ہو رہا ہے کہ اس کے لیے کیا کیا جائے، کیا یہ سب لوگوں کے لیے بنا دیا جائے یا جو سویڈن میں نئے لوگ آئے ہیں ان کے لیے بنا دیا جائے۔ اچھا، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو کچھ لوگ اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں ٹرانسلیشنز کے لیے، تو اس قانون کے تحت وہ منع کیا جائے گا کہ بچے جو ہیں وہ اپنے فیملی کے لوگوں کی ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے۔ ایک طرح سے ان کا خیال یہ ہے کہ بچوں پہ دباؤ ہوتا ہے اور وہ ایک غیر ضروری کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ابھی تجاویز ہیں، قانون بنا نہیں، یہ قانون بنانے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ ہم دیگر اسکینڈینیوین ممالک کا جائزہ لیں گے۔ تو میری معلومات کے مطابق ڈنمارک میں 3 سال تک جو لوگ آئے ہوں ان کو ٹرانسلیشن کی جو فی نہیں دینا پڑتی، لیکن اگر ان کو وہاں رہتے ہوئے 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو جائے اور پھر ان کو ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑے تو پھر ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ لیکن جو فن لینڈ اور جو ناروے ہے وہاں پہ ابھی اس کی فی نہیں ہے۔ تو میرے ذاتی خیال میں 3 سال کا عرصہ کافی ہے اس ملک میں۔ اگر آپ رہ رہے ہیں، آپ نے وہاں پہ مستقل رہنا ہے، آپ نے وہاں پہ کام کرنا ہے، پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس ملک کی نیشنلٹی بھی مل جائے، تو اس کی زبان جو ہے اس کو بھی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور 3 سال میں آدمی اتنی زبان سیکھ لیتا ہے کہ اس طرح کی اگر کسی جگہ جانا پڑے، اسپتال یا پولیس کے پاس یا کسی ادارے میں، اسکول میں اپنے بچوں کے ساتھ یا فرشکرین کاسے میں، تو وہاں آدمی جو ہے وہ کام چلا ہی لیتا ہے۔ بہرحال اس موضوع کے حوالے سے بھی آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تجویز جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوگی اور ان کو جو ہے وہ معاشی دباؤ کا شکار ہوں گے اور انہیں جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ دقت ہوگی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے تاکہ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد آپ لوگوں کو اس ملک کی زبان آنی چاہیے۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت